آخری لمحہ آ گیا تھا۔ جادوئی عمل شروع ہو چکا تھا اور ہر طرف عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دھند بڑھ گئی تھی اور ماحول میں وحشت کا عالم تھا۔ جیسے ہی شاہین نے جادوئی الفاظ ادا کیے، آئینہ ٹوٹنے لگا، مگر اسی وقت مسٹر سمیل کی روح نے بھرپور مزاحمت کی۔ آئینے کے ٹوٹنے کے بجائے مسٹر سمیل کی روح نے ایک خوفناک بھوتی شکل اختیار کر لی اور وہ ان پر حملہ کرنے لگا۔ شاہین، عمران اور فرحان نے تمام تر ہمت اور قوت کا استعمال کرتے ہوئے اس بھوت کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بے حد طاقتور تھا۔ جب لگنے لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اچانک بزرگوں نے حفاظتی دائرے میں ایک آخری جادوئی حلقہ بنایا اور تینوں دوستوں کو اندر کھینچ لیا۔ بزرگوں کی مدد سے انہوں نے ایک آخری جادوئی ضرب لگائی جو مسٹر سمیل کی روح کو مکمل طور پر آئینے کے ٹکڑوں میں قید کرنے کے لیے کافی تھی۔ آئینہ ایک بار پھر چٹکنے لگا اور اس کے ساتھ ہی مسٹر سمیل کی روح نے ایک آخری چیخ ماری اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ آئینے کے ٹکڑے ایک بار پھر مٹی میں مل گئے اور گاؤں پر چھائی ہوئی دھند اور وحشت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ گاؤں والوں نے ایک بار پھر سکون کا سانس لیا، مگر شاہین، عمران اور فرحان جانتے تھے کہ اس بار مسٹر سمیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس مقدس مقام پر شکرانے کی دعا کی اور بزرگوں کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی صبح تھی، مگر تینوں دوستوں کے دلوں میں وہ خوفناک رات ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کو اپنے ساتھ ہی دفن کریں گے اور کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی پرانا آئینہ نظر آتا ہے تو مسٹر سمیل کی مسکراہٹ کا سایہ ان میں جھلکتا ہے۔ شاید وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، شاید اس کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے آئینے کے اندر قید ہے۔ گاؤں کے لوگ اس راز کو جانتے ہیں، مگر وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ دن کبھی نہ آئے جب مسٹر سمیل دوبارہ زندہ ہو۔ یہ کہانی گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن چکی تھی کہ کبھی بھی پراسرار چیزوں کے پیچھے نہ جائیں اور کبھی نہ بھولیں کہ خوفناک جوکر مسٹر سمیل کی ہنسی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور چاند پور کے لوگ مسٹر سمیل کی ہولناک داستان کو بھولنے لگے۔ لیکن جیسے ہر داستان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچائی چھپی ہوتی ہے، اسی طرح مسٹر سمیل کا خوفناک سایہ بھی ہمیشہ کے لیے دفن نہ ہو سکا۔ ایک دن چاند پور کے قریب ہی ایک اور گاؤں مہرپور میں ایک نیا سرکس آیا۔ سرکس کے مالک نے دعویٰ کیا کہ یہ سرکس بہت ہی منفرد اور دلچسپ ہے، لیکن اس سرکس کے بارے میں ایک بات عجیب تھی۔ سرکس کا جوکر مسٹر گریمس نامی ایک شخصیت تھی جس کی مسکراہٹ مسٹر سمیل کی ہنسی سے ملتی جلتی تھی۔ مہرپور کے لوگ مسٹر گریمس کی ہنسی سے محظوظ ہونے لگے، لیکن کچھ دنوں بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ بچے راتوں کو چیخیں مارتے ہوئے اٹھنے لگے، لوگوں کو رات کے وقت کسی کی ہنسی سنائی دینے لگی اور سرکس کے آس پاس خوفناک سائے نظر آنے لگے۔ یہ خبریں چاند پور تک پہنچیں اور شاہین، عمران اور فرحان کو فوراً اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مہرپور جا کر خود حالات کا جائزہ لیں گے۔ تینوں دوستوں نے گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا اور ان کے ساتھ مہرپور روانہ ہو گئے۔ مہرپور پہنچ کر انہوں نے سرکس کا جائزہ لیا۔ جب وہ مسٹر گریمس کے قریب گئے تو انہیں فوراً محسوس ہوا کہ اس کی ہنسی مسٹر سمیل کی ہنسی سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مسٹر گریمس سے بات کی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی جو کسی عام جوکر کی نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہین نے ہمت جمع کی اور مسٹر گریمس سے براہ راست سوال کیا، تم کون ہو اور تمہارے پاس وہی ہنسی کیوں ہے جو کبھی مسٹر سمیل کے پاس تھی؟ مسٹر گریمس کی ہنسی تھم گئی اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مسٹر سمیل کبھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ میرے اندر موجود تھا۔ میں اس کا وارث ہوں اور میں اس کھیل کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ دوبارہ شروع کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر تینوں دوستوں کو یقین ہو گیا کہ مسٹر سمیل کی روح اب مسٹر گریمس کے اندر منتقل ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر خوف پھیلانے کے لیے تیار ہے۔